اللہ پاک فرماتا ہے اذ ظلموا انفسهم جاؤک، میرے نبی اپنی امت سے کہہ دو اگر تم نے ظلم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، اب پاک ہونا چاہتے ہو، معافی مانگنا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ جاؤک، یہ تیرے در پہ آ کے توبہ کریں، اگر تو نے انہیں معاف کر دیا تو میں اللہ بھی معاف کر دوں۔ گناہ اللہ کے کیے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے در پہ جا کے توبہ کرو، اگر میرے نبی نے بخش دیا تو میں اللہ بھی بخش دوں گا۔ اب وہاں بھی وسیلے کے بھی منکر ہیں، یہ آیت وسیلے کا حکم دے رہی ہے، اور پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ بھی وسیلے کے بارے میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا مجھ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے ہو، وسیلے کو تلاش کرو۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب عزیزان گرامی، ہر انسان کو توبہ کرنی ہے، ہر انسان کو دنیا سے پاک ہو کر جانا ہے، اور اتنی طاقت آج ہر ایک کے اندر نہیں ہے کہ مدینہ جا سکے، مدینے جانے کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، بہرحال 12-14 لاکھ کا خرچہ ہے، اب غریب آدمی اتنا پیسہ تو نہیں لا سکتا ہے، تو پیارے پاک نبی نے غریبوں کو خوشخبری سنائی، اے غریبو، اے فقیرو، تم بھی نہ گھبراؤ، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، ہم 12 کے 12 محمد ہیں، اگر مدینہ نہیں آ سکتے ہو تو مشہد رضا آ جاؤ، اگر مدینہ نہیں آ سکتے نجف آ جاؤ، کربلا آ جاؤ، یہ سارے محمد۔ صلوات پر محمد۔ ائمہ معصومین سے روایت ہے کہ ایک زوار مشہد آنا چاہتا، پہلے زمانے میں راستے خطرناک ہوتے تھے، سفر بہت خطرناک، ڈاکواں ہوتے تھے، حیوانات ہوتے تھے، یہ سارے خطرہ۔ کہا مولا میں جا رہا ہوں آپ کے جد، آپ کے بابا امام رضا کی زیارت۔ کہا ٹھیک ہے، بازار میں جاؤ، زرد رنگ کی انگوٹھی لے لو، زرد رنگ کی، اور اس پہ لکھواؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ اوپر، اور نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام۔ بولا کیوں؟ فرمایا یہ تمہارا سفر بے خطر ہو جائے گا، نہ کوئی حیوان تجھے تکلیف دے گا، نہ کوئی ڈاکو، نہ کوئی رہزن، تیرا سفر آرام سے ہوگا۔ کہیں کوئی حیوان آ جائے، کوئی درندہ آ جائے تو بس یہ انگوٹھی آگے کر دینا۔ صلوات پر محمد و آلہ۔ اس نے عمل کیا، اور پیدل بیچارہ آ رہا تھا تو جنگل تھا، بیچ میں جنگل سے ایک شیر نکل آیا، قافلہ تھا ان کو مولانے کا ڈرنا نہیں، یہ انگوٹھی آگے کر دینا۔ اس نے بھی خدا کی ذات پہ توکل اور امام کے فرمان پہ یقین، انگوٹھی آگے کی، شیر سر جھکا کے چلا گیا۔ سب نے خدا کا شکر ادا کیا، بہرحال مولا کے حرم میں پہنچ گئے اور صحن میں ہی سو گئے۔ جب سوئے اٹھے تو دیکھا انگوٹھی میں نے سیدھے ہاتھ میں پہنی تھی، اب یہ الٹے ہاتھ میں کیسے آ گئی؟ الٹے ہاتھ میں مکروہ ہے، اور 2 ہی انگوٹھیاں، یہ انگلیاں ہیں جن میں پہننا مستحب ہے، ان 2 انگلیوں میں بھی پہننا مکروہ ہے۔ تو اس نے کہا میں کبھی انگوٹھی الٹے ہاتھ میں، امام نے منع کیا، تو یہ انگوٹھی میں جب سویا تھا تو میرے سیدھے ہاتھ میں تھی، یہ الٹے ہاتھ میں کیسے ہو گئی؟ اب تکیہ جو اٹھایا تو تکیے کے نیچے ایک بڑا ڈائمنڈ نظر آیا، اور یہ ڈائمنڈ کہاں سے آ گیا؟ صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ اسے سمجھ میں نہیں آیا، جب واپس آیا مولا کی خدمت میں تو کہا مولا اس انگوٹھی نے تو بڑا کام کیا، ہم شیر کے حملے سے بچ گئے، مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، مولا آپ کے بابا کے حرم میں سو رہا تھا، انگوٹھی میرے سیدھے ہاتھ میں تھی، اٹھا تو الٹے ہاتھ میں، اور یہ ڈائمنڈ میرے تکیے کے نیچے۔ امام نے فرمایا ایک جنوں کا گروہ آیا تھا، وہ بھی مومن تھے، ان کا ایک مریض تھا، اور اس گروہ میں ایک عالم جن تھا، اس کو پتا تھا کہ اس انگوٹھی کا کیا فائدہ ہے، اس نے تمہارے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر پانی میں ڈبو کر اپنے مریض کو پلائی، اسے شفا مل گئی، تو یہ ڈائمنڈ تمہیں انعام میں دے دیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آلہ۔ کیونکہ آج آخرت یہ نشانیاں ہیں کہ ایکسیڈنٹ کی موت بڑھ گئی ہے، ایکسیڈنٹ، بوڑھا جوان لوگ مر جاتے ہیں۔ یہ امام کا نسخہ ہے کہ یہ انگوٹھی ضرور اپنے پاس رکھیں۔ ایک تو پھر یہ فائدہ ہوگا جب انگوٹھی ہوگی تو اس میں اللہ کا نام ہے، جب اللہ کا نام ہے تو وضو سے رہنے کی عادت بھی ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد و آلہ۔ اور وضو کے فوائد ہیں، وضو سے رزق بڑھتا ہے، اور وضو سے انسان 10 سال زیادہ جوان تر نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آلہ۔ یا تجربہ کر کے دیکھ، ہماری بہنیں مائیں جو میک اپ پہ بہت خرچہ کرتی ہیں، بہترین جو ہے چہرے کو نکھارنے والی چیز وضو ہے، کیونکہ بار بار وضو کریں گے نا تو پانی کیا ہے، اسی لیے پانی کو صاف کرنا یا منہ کو تولیے سے مکروہ ہے، پھر وضو کا جو ہے نا جسمانی فائدہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آکسیجن رہے گی نا، جتنی کھال کو آکسیجن رہے گی کھال آپ کی جوان رہے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور دوسرا دنیا کا فائدہ بھی لے کر جائیں۔ آج دیکھیے کینسر کی بیماری بہت پھیل گئی ہے، بہت جوان بیچارے کینسر، ہم کینیڈا میں تھے، ایک بالکل جوان آدمی 25 سال کا، کہا جی بیچارے کو جگر میں کینسر ہے، تو انہوں نے جگر کا حصہ کاٹ دیا، پھر کچھ ہی عرصے کے بعد جناب پھیپھڑ میں چلا گیا، پھر وہ پھیپھڑے کو کاٹا، پھر تھوڑے عرصے کے بعد دماغ، آخر وہ بندہ ہی چلا گیا۔ عزیز طب اہل بیت میں اس وقت 1000 سے زیادہ کینسر کے مریض شفا پا چکے ہیں، اور 2-3 ہزار روپے میں علاج ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ کیمو تھراپی جو کراتے ہیں وہ لاکھوں کماتے ہیں، وہ بندہ بھی مر جاتا ہے، کیمو میں اچھے سیل بھی مر جاتے ہیں۔
جب جلاتے ہیں تو جب وہ کینسر سیل تو اچھے سیل بھی، بندہ بھی بیچارہ بال جھڑ جاتے، بڑا اذیت ناک ہے کہ علاج نہیں. طب اہل بیت کو دنیا میں عام پھیلائیں، یہ امام کا تحفہ ہے. یہ اس کی تاریخ بھی بتائیں کہ انقلاب کے بعد جب ہم آئے تھے 1-2 سال کے بعد قم میں، تو امام خمینی کے گھر کے بالکل سامنے ایک آیت اللہ تھے نورانی، وہ بھی در سے خارج، بالکل روڈ تھا اس طرف ان کا گھر تھا. امام خمینی نے ان کو بلایا اور کہا کہ آیت اللہ نورانی ایک چھپا ہوا خزانہ ہے اہل بیت کا، اس سے کوئی مسلمان فائدہ نہیں لے رہا. میں تمہیں حکم دیتا ہوں، پیسے بھی دیتا ہوں، 20-30 علماء کو جمع کرو، ریسرچ کرو، تحقیق کرو، تاکہ یہ خزانہ ہم استفادہ فائدہ لیں اس سے. کہا کہ بلا وہ کیا خزانہ ہے؟ فرمایا طب اہل بیت. ایک کتاب میں ایک نسخہ ہے، دوسری کتاب میں دوسرا نسخہ ہے، لینگویج بھی قدیم ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتی. علامہ رشید ترابی مرحوم نے پاکستان میں ایک کتاب طب معصومین کی کوئی 60-100 صفحے کی لکھی تھی. ہم لے جاتے تھے وہ پساری کے ہاں، وہ اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مولانا پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، قدیم ہی عربی میں، تو فائدہ نہیں ہوا. امام خمینی کے حکم سے آیت اللہ نورانی نے کام شروع کیا، اور ماشاءاللہ انہوں نے سوچا کہ اگر 1000 نسخے مل جائیں تو ہم بڑے امیر ہو جائیں گے. 40-30 علماء ریسرچ کرتے رہے کتنے سال؟ تقریباً 12 سال سے زیادہ ریسرچ کی، اور 1000 نہیں 11000 نسخے مل گئے. اور طب اسلامی اس وقت 17 والیوم میں موجود ہے. مگر اس وقت دوائیاں ہم 2 ہی بناتے تھے، ایک جامع امام رضا علیہ السلام، امام رضا کی دوا، اور دوسری امام صادق علیہ السلام کی دوا. صلوات پڑھیں محمد والے میں. آیت اللہ نورانی کو ٹائم نہیں ملا کہ اور دواؤں پہ ریسرچ، صرف ان روایات کو جمع کیا. جامع رضا اس لیے جامع امام رضا کہ یہ دوا کم ہے، معجزہ زیادہ ہے. یعنی ایک دوا ہے 45 بیماریوں کا علاج ہے. اگر فلج ہو جائے کسی کو، مرزن جوش کا پانی. اگر کڈنی میں پتھری ہو جائے، مولی کا پانی. اگر دل میں سوراخ ہو، پمپ نہ کرے دل، کوئنس یہاں بہ عام ہے، بہ کا پانی. اگر لنگس میں کوئی کرونا وغیرہ میں بہت لوگوں نے شفا پائی، انفیکشن ہو تو سونف کا پانی. یعنی یہ دوا ہے یا معجزہ ہے؟ دوا وہی ہے، پانی بدلتا ہے تو ایک بڑی بیماری ختم ہو جاتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے میں. یہ میں بات کر رہا ہوں 30-35 سال پہلے کی. ہم بھی اس گروپ میں تھے تو دوائی بناتے تھے، مگر مشکل کام ہوتا تھا، کوٹنا. اس زمانے کی مشینیں نہیں تھی، کوٹنا پڑتا تھا، اور کئی لوگوں کو شفا بھی ملی، لیکن ہم نے اس کو تقریباً چھوڑ دیا کہ بھائی ابھی ہمیں مجلسیں پڑھنی ہے، اب یہ کوٹنے کا کام بڑا مشکل ہے. لیکن پھر یہ مشینیں آ گئی. یہ کرونا سے 1 سال پہلے میں برمنگھم انگلینڈ میں تھا، تو کسی نے فون کیا، مولانا ایک بیچارہ مومن ہے، پہلے اس کو جگر میں کینسر تھا، تو اس کا کاٹ دیا لوگوں نے 10 سال پہلے. اب وہ پورے بدن میں پھیل گیا ہے. کوئی اسپتال انگلینڈ کا اسے نہیں لے رہا کہ تو 1 ہفتے میں مر جائے گا، اور نہ کوئی ڈاکٹر لے رہا. تو کیا طب اہل بیت میں اس کا کوئی علاج ہے؟ میں نے کہا بھی دیکھو، طب اہل بیت میں دوا وسیلہ ہے، اصل شفا دینے والا خدا ہے. اور یہ جو بنیاد ہے کہ دوا کچھ بھی نہیں، وہ تو وسیلہ ہے. اصل جو شافی ہے وہ پروردگار آپ سے بھیج دے. میں برمنگھم میں تھا، یہ مانچسٹر سے آیا. جب یہ مریض آیا تو واقعی اس کو دیکھ کے میں بھی ڈر گیا. جب جگر کام نہ کرے تو پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے. 8 کلو پانی اس بیچارے کے جگر میں، وہ پیٹ میں تھا. یہ آنکھیں سوجی ہوئی، منہ سوجا ہوا، ہاتھ پاؤں سوجے ہوئے. میں نے کہا بھائی آپ صبر کریں اور بالکل امید رکھیں خدا کی ذات میں شفا ملے گی. ٹائم لگے گا کہ کینسر پھیل گیا، 6 مہینے میں آپ کو شفا ملے گی. ایک دوائی میں نے جامع امام رضا علیہ السلام دی، اور دوسری دوا بھی امام رضا کی، طریفل. یہ دوا امام رضا فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل حضرت نوح علیہ السلام کے لیے لے آئے تھے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک امریکن کمپنی امریکہ میں اسی نام سے طریفل سے یہ ٹیبلٹس بنا رہی اور کلیم کرتی ہے کہ اگر کسی کو فائدہ نہ ہو تو پیسے واپس لے لیں. طریفل کے لیے امام رضا فرماتے ہیں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج. دوسری دوا ہم نے طریفل دی، اور تیسری دوا مرکب 4 کہ امام رضا علیہ السلام کے شاگرد ہیں ابن بسطام، اور امام رضا سے اس دوائی کی انہوں نے تائید لی ہے، اوکے لی ہے. میں نے کہا 6 مہینے لگے گا. بہرحال یہ بیچارے چلے گئے. مگر میں نے کہا کہ طب اہل بیت کے 3 پلر ہیں، ایک دوا ہے، ایک دعا بھی ہے. یہ نہیں کہ دعا نہ کرے، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا نسخہ یہ. صلوات پڑھ دے محمد. اس سے بہت سارے لا علاج مریض ٹھیک ہوئے ہیں. یاد رکھ لیں، کینسر کے بھی ایک ڈاکٹر کو ہم نے دیا تھا، ابو ظبی میں ایک ڈاکٹر ہوتے تھے، تو ماشاءاللہ اس نے 45 کینسر کے مریض بغیر دوا کے اس نے اس سے ٹھیک کیا. یہ امام کا نسخہ ہے. امام فرماتے ہر بیماری کا جس کا کوئی دنیا میں علاج نہیں، اس کا علاج قرآن میں ہے. وہ کیا؟ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ صلوات، 70 ٹائم 70 ٹائم سورہ الحمد، 70 ٹائم سورہ قل واللہ احد، 70 ٹائم قل اعوذ برب الناس، 70 ٹائم قل اعوذ برب الفلق، اور 70 ٹائم آیت الکرسی. ان کل یا الکافرون کو پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے، مگر رسول اس میں روایت میں نہیں ہے. یعنی 3 کل ہو گئے، آیت الکرسی، سورہ الحمد، پھر آخر میں صلوات. زمزم کے پانی پہ کریں تو بہتر ہے، ورنہ بارش کا صاف پانی. مگر یاد رکھیں کہ جو بارش کے بڑے بڑے جو شہر ہیں وہاں کے بارش کا پانی کا فائدہ نہیں، کہ دھواں ہی دھواں ہے. گاؤں سے اس بارش کا پانی اٹھے لیں کہ بارش کے پانی میں شفا ہے. معمولی بیماری 7 دن، بڑی بیماری 40 دن. فجر کے بعد یہ عمل کریں. تو ہم نے کہا یہ بھی کرنا اور پرہیز بھی کرنا ہے. گاڈلی فوڈ ایک پرہیز ہے. بہرحال 1 ہفتے کے بعد ہماری مجلس تھی مانچسٹر میں، ہم وہاں گئے تو ان صاحب کا مریض کا فون آ گیا، مولانا میں نے آپ کا اشتہار دیکھا ہے، آپ میرے شہر میں آ گئے. ہمیں بالکل آ گیا مولانا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ مجھے ایڈریس بتائیں، میں آپ سے ملنے آ رہا ہوں. میں نے کہا یہ ایڈریس آ جائے.
یقین جانیے جب یہ مریض آئے اور میں نے ان کو دیکھا تو میں یوں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. نہ وہ 8 کلو پانی تھا نہ ایک ہفتے میں، نہ وہ ہاتھوں کی سوجن، وہ نہ چہرے کی سوجن. تو ہم نے کہا یہ دوائی تو 30 سال پہلے ہمیں پتا تھا مگر ہمیں بھی معرفت نہیں تھی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بات معرفت کی ہے نا. ہم نے کہا کوٹنے کی وجہ سے ہم نے اسے چھوڑ دیا. بھائی جہاں انگلینڈ کے ڈاکٹر فیل ہو جائیں یعنی پورا یورپ فیل ہے. انگلینڈ سب سے آگے. اس دوا نے معجزہ کر کے دکھایا. عزیزو یہ دوائی بھی ضرور لے کر جائیں، یہ دنیا کا فائدہ ہے. اور بلکہ اس دوا سے جو اگر مریض ہو، غیر مومن ہو، حتیٰ کہ کافر بھی، طب اہل بیت سے کتنے مسلمان ہو گئے جب انہیں علاج نہ ملا اور طب امام صادق سے علاج ملا تو امام صادق کے عاشق ہو گئے. صلوات